بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد وبارك وسلم یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما۔ اس چینل کے اوپر جس طرح ہم تاریخی مقامات پہ جا کے اس کو ایکسپلین بھی کرتے ہیں، تاریخ بھی بتاتے ہیں اور ساتھ ساتھ وہ جگہ بھی بتاتے ہیں، دکھاتے ہیں اور ساتھ ساتھ اس کی اہمیت بھی بتاتے ہیں، تو آج ہم نے فیصلہ کیا کہ چلو وہ بھی تو دکھاتے رہیں گے لیکن ساتھ ساتھ ہم سیرت النبوی کو بھی یہاں پہ سٹارٹ کر لیں تاکہ جن لوگوں کو نہیں پتہ ان کو بھی فائدہ ہو اور ہمیں بھی ثواب۔ تو سیرت النبی ہم سٹارٹ کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلے جب سیرت النبی آپ سٹارٹ کرتے تو ظاہری بات ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے سٹارٹ ہوتے ہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے بھی اگر ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو بھی سمجھنا ہے تو اس سے پہلی بھی، پیدائش سے پہلی بھی عرب معاشرے کی کچھ چلکیاں یا عرب معاشرے کی کچھ جو خامیاں اور جو چیزیں ہیں اس کے اوپر بھی روشنی ڈالنا ضروری ہے۔ تو سب سے پہلے عرب معاشرے کے اوپر جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا نہیں ہوئے، دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے، تو عرب معاشرے کے اوپر بھی تھوڑا سا روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو پتہ ہے بہت سارے لوگوں کو یہ تو خیر عام ہے کہ اس وقت جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف نہیں تو عرب معاشرہ جو ہے وہ جاہلیت کافی، وہ بتوں کے پوجتے تھے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ وہ بتوں کے سامنے پہ کعبہ کے اندر 360 یا 365 جو بھی تھے وہ بت تھے، اور ساتھ ساتھ وہ جو اگر لڑکیاں پیدا ہوتی تھی، بچیاں پیدا ہوتے تو ان کو زندہ گاڑ دیا جاتا تھا یا ان کو زندہ دفن کر دیتے تھے، اور اخلاقی رویے لوگوں کے کافی بگڑ چکے تھے، اور امیر کے لیے ایک الگ قانون تھا اور غریب کے لیے ایک الگ تھا۔ وہ امیر غریب کے مال غصب کیا کرتا تھا اور کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، اور ساتھ ہی ایک دوسرے سے لڑتے جھگڑتے تھے اور قومیت عروج پر تھی، جو کہ ظاہری بات ہے یہی زمانہ تھا کہ پرانے زمانوں میں جو پیغمبر آئے ہیں وہ انہی لوگوں کے لیے آئے ہیں، جو کہ لوگ ایک قوم بگڑ جاتی تھی اور ساتھ ساتھ وہ اخلاقی جو رویے ان کے بگڑ جاتے تھے، اور ساتھ ایک معاشرہ ظلم کا شکار ہوا تو اللہ تعالیٰ پیغمبر بھیجتا، چونکہ یہ آخری نبی تھا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ربیع الاول کے مہینے میں بالکل صبح صادق، جو کہ یہ جو سن رائز ہوتا ہے نا، جو سورج نکلتا ہے اس سے تھوڑا سا پہلے یا اسی ٹائم، جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح صادق دوشنبے جو پیر کا دن ہم زیادہ تر کہتے ہیں، اور 12 ربیع الاول جو کہ ہم ہجری کے حساب سے اگر بولیں، اور 571 عیسوی تھی، صبح صادق میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، اور اس ٹائم جو تھا وہ عام الفیل تھا۔ عام الفیل کیا ہے وہ بھی میں تھوڑا سا آپ کو ایکسپلین کر دوں۔ عام الفیل جو ہے اس میں جو واقعہ فیل ہوا تھا، واقعہ فیل جو ہے وہ ایکچولی ایک حبشی جس کا نام تھا ابرہہ، جو کہ یمن میں ایک نجاشی بادشاہ کی طرف سے ایک گورنر تھے، تو انہوں نے دیکھا کہ عرب کے اندر یہاں پہ کعبے کی طرف لوگ یہاں آ کے طواف کرتے ہیں، لوگ بڑی تعداد میں حج کے لیے یہاں آتے ہیں، تو انہوں نے یہ دیکھا کہ لوگ یہاں پہ کیوں نہیں آتے، تو انہوں نے وہاں پہ ایک کلیسا ٹائپ بنا دیا کہ لوگ یہاں پہ آئیں گے۔ تو ان کے پاس وہ رومیو کے انڈر تھا، ان کے پاس پاور بھی تھی اس ٹائم، جو رومن اور پرشین دونوں جو کہ بڑی بڑی امپائر تھی، اور وہ شاید رومیو کے انڈر تھے وہ، تو انہوں نے یہ سوچا کہ کیوں نہ ہم یہاں پہ بنائے تاکہ لوگ یہاں پہ آئیں، تو انہوں نے وہاں پہ بنا دیا۔ تو عرب کا ایک شخص وہاں پہ تھا، تو وہاں پہ جا کے انہوں نے پخانہ کیا اس کے اندر، تو ان کو غصہ آ گیا۔ ان کو جب غصہ آ گیا تو انہوں نے ٹھان لیا کہ اب میں کعبے کو اکاڑ کے یہاں پہ لا کے آؤں گا۔ تو انہوں نے ہاتھی تیار کیے، 9 یا 13 ہاتھی تھے، اور ساتھ ساتھ انہوں نے لوگوں کو تیار کیا، اور وہاں سے روانہ ہو گئے اور اپنے لیے ایک زبردست ہاتھی بنا کے اس کے اوپر بیٹھ گئے، وہاں پہ آ گئے۔ تو یہاں پہ جب مکہ میں پہنچ گئے، وادی محصر میں، وادی محصر سے پہلے ایک اور ایک چھوٹی سی وادی ہے، اس کا بھی نام میں بھول گیا، لیکن وہاں پہ انہوں نے اپنے فوج کو روک لیا تیاری کے لیے، کہ چونکہ وہ مکہ کے اوپر اور کعبہ کے اوپر حملہ آور ہونے والے تھے، تو وہاں پہ تیاری کی اور اپنے لیے وہ جو ہاتھی تھا اس کے اوپر بیٹھ گئے۔ وادی محصر میں جب پہنچ گئے تو اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا ایک عذاب آیا۔ عذاب کس طرح آیا کہ اللہ تعالیٰ نے چڑیوں کے ایک فوج بھیجی، ایک ابابیل کی طرح چڑیا تھی،
اور ان کی چونچ میں یعنی منہ میں کنکریاں، چھوٹے چھوٹے کنکریاں لے کے وہ اوپر سے گرا رہے تھے ان کے اوپر، ان کے فوج کے اوپر اور ان کے اوپر. تو وہ کسی کے اوپر وہ کنکریاں لگ جاتی تھی، کسی کے اوپر نہیں. تو جس کے اوپر وہ پتھر جو تھی وہ لگ جاتی تھی تو وہ مر جاتا تھا، ختم ہو جاتا تھا. تو ان جو ہاتھی کا جو وہ رخ تھا وہ اس کی طرف کعبے کی طرف وہ موڑتا تھا تو وہ نہیں آتا تھا، وہ رک جاتا تھا. اور مشرق مغرب یا اسی طرف جب وہ موڑتا تھا تو وہ چلا جاتا تھا، دوڑ کے چلا جاتا تھا. اب یہ اس کے اوپر ابابیل کا عذاب آیا اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر بھی عذاب نازل کیا، اس کا سینہ پھٹ گیا، پھر وہ مر گیا، ختم ہو گیا. پھر اس کے بعد عرب کی جتنی بھی لوگ تھے وہ بھی کافی ڈرے ہوئے تھے، سہمے ہوئے تھے، تو وہ بھی پہاڑوں کی طرف جا کے وہ چھپ گئے تھے. عذاب آنے کے ٹائم پہ جب عذاب ختم ہو گیا تو وہ پھر لوگ نکل گئے. اب جب یہ واقعہ ہوا تو آس پاس کے رومن امپائر، پرشین امپائر کو پتہ چل گیا. اور جب وہاں پہ پتہ چل گیا، وہاں پہ تو آپ کو مطلب یہودی عالم اور وہ سارے ان کو تو پتہ چل جاتا تھا کہ یار یہ کیا مسئلہ ہے. ٹھیک ہے، کافی بڑے بڑے اسکالرز وہاں پہ تھے. تو جب یہ چونکہ وہ رومیہ کے انڈر تھا تو یہ جب بات پتہ چلی کہ اس طرح ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ نے عذاب نازل کیا، تو یہ رومن اور پرشین امپائر میں یہ بات پھیل گئی. تو وہاں پہ لوگوں کو پتہ چل گیا کہ ہاں شاید یہی جو ہے جو کہ آخری پیغمبر جو ہے وہ شاید یہی آنے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا جو خصوصی جو وہ توجہ ہے وہ اس جگہ کے اوپر ہے. تو سارے کی نظریں اس طرف کے اوپر لگ گئے، اور جو پرشین امپائر ہے اس نے جا کے یمن کے اوپر قبضہ جما لیا. یمن کو انہوں نے فتح کر دیا، وہاں پہ بیٹھ گئے. اینی وے وہ ایک بہت بڑی تاریخ ہے کہ پھر وہ جو پرشین امپائر وہاں پہ تھی، پھر وہ رومن امپائر کیا، تو وہ ایک بہت بڑی تاریخ ہے. لیکن آتے ہم اپنے ٹاپک کے اوپر جو کہ عامل فیل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے. جو عامل فیل کا جو واقعہ ہے وہ میں نے آپ کو بیان کر دیا. عبد المطلب ان کے 10 بیٹے تھے، اور 10 بیٹے عبد المطلب نے یہ وعدہ کیا تھا اور یہ نظر مانی تھی کہ اگر میرے 10 بیٹے ہو گئے اور اپنی حفاظت جان اور بچاؤ کے لیے مطلب وہ تگڑے ہو گئے تو میں ایک بیٹا کا مطلب اس کو ذبح کر دوں گا اللہ تعالیٰ کے راہ میں یا جو بھی ہے. ٹھیک ہے، یعنی قربان کر دوں گا. اب جب اس کے 10 بیٹے ہو گئے اور 10 مطلب اچھے خاصے وہ صحیح ہو گئے اور بچاؤ والے ہو گئے، تو انہوں نے سب کو سامنے بٹھا دیا کہ میں نے تو کرنا ہے. تو ساری ایگری ہو گئی. تو عبد المطلب نے وہ پھر تیر نکالا اور سب کے قرآن دازی کی. تو تیر جتنی دفعہ انہوں نے کیا تو وہ عبداللہ کے اوپر آ گیا. تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ چلو عبداللہ کو ابھی جا کے اس کو ذبح کرنا ہے. تو عبداللہ کی جو ننیال والے اور سارے لوگ ادھر آس پاس، کیونکہ وہ ایک خوبصورت نوجوان تھے اور اچھے تھے، اخلاقی طور بھی اچھے تھے، تو انہوں نے پھر لوگ جمع ہوئے کہ نہیں یہ تو آپ نہیں کر سکتے. انہوں نے کہا میں کیا کروں، میں تو ابھی نظر مانی ہے. پھر ان کو یہ مشورہ دیا گیا کہ وہاں پہ ایک عرافہ ہے جو کہ جو پال نکالتے ہیں، ان کے پاس جائے، وہ مشورہ دے گا کہ کرنا کیا ہے. تو وہ جا کے عرافہ کے پاس گیا. عرافہ نے وہ کہا کہ آپ ایک کام کرو، آپ ایک قرہ 10 اونٹوں کا رکھے اور ایک قرہ عبداللہ کا رکھے. ٹھیک ہے، تو جس کا قرہ نکلے گا تو وہ آپ وہ کرے 10 مطلب قرہ نکالتے جائے. مطلب اگر 10 اونٹوں کے اوپر قرہ نکلتا ہے تو پھر آپ ٹھیک ہے وہ ختم کر دیں، مطلب 10 اونٹ کو ذبح کر دیں. اگر 10 اونٹوں کے اوپر نہیں نکلتا، عبداللہ کے اوپر نکلتا ہے تو پھر 10 اور کر دیں. اس طرح بڑھاتے جائیں. تو عبد المطلب جو ہے وہ جب قرآن نکالا تو وہ پھر سے عبداللہ کی طرح اس نے 10 اونٹ بڑھا دیے. پھر جب نکالا پھر عبداللہ، اس طرح بڑھاتے رہے تو وہ 100 اونٹ تک جب پہنچ گیا. اس کے بعد وہ جو قرآن ہے وہ اونٹوں کے نام نکلا. تو پھر انہوں نے 100 اونٹ ذبح کر دیے اور قربان کر دیا، اور پھر مکہ کے اندر وہ چھوڑ دیا کہ جس نے بھی کھانا کھائے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے کہ میں 2 ذبیح کا بیٹا ہوں. اب 2 ذبیح کا مطلب کیا؟ 2 ذبیح کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو عبداللہ جو کہ عبد المطلب نے ان کو ذبح کرنے کا یعنی قربان کرنے کا ارادہ کیا تھا، جو کہ پھر وہ قرآ کی بات آئی اور پھر لوگوں نے ان سے چھڑا لیا، کیونکہ جس طرح میں نے بات کی. اور دوسرا حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارادہ کیا تھا اللہ تعالیٰ کے حکم پہ کہ وہ جا کے ان کو ذبح کر دے، ان کو قربان کر دے.
لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے بجائے اس کا جو ہے نا وہ دمبا بیچ دیا، تو حضرت اسماعیل علیہ السلام جو ہے وہ ذبح نہیں ہوئی، قربان نہیں ہوئی۔ تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں دو ذبیح کا بیٹا ہوں۔ اب عبد المطلب نے اپنے بیٹے عبداللہ کی شادی حضرت آمنہ بنت وہب سے کی۔ حضرت آمنہ بنت وہب جو تھی وہ بہت ہی اعلیٰ نسب کے خاتون تھی، اور اس کے بعد جب شادی ہوئی تو اس کے بعد عبد المطلب نے عبداللہ کو مدینہ بھجوا دیا، یا وہاں پہ تجارت کے لیے بھجوا دیا، لیکن وہ واپس آتی ہے، وہ ان کا انتقال ہو گیا۔ حضرت آمنہ بنت وہب کو جب وہ خبر ملی، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدہ کو خبر ملی، تو ظاہر رنجیدہ ہو گئی، کافی پریشان تھی۔ عبد المطلب بھی کافی پریشان تھا۔ اب سارے بہت زیادہ پریشان ہیں، عبد المطلب جو ہے نا وہ اپنے بیٹے کے غم میں بہت زیادہ پریشان ہے، اور ساتھ ہی حضرت آمنہ بنت وہب جو اپنی شوہر کے بارے میں بہت زیادہ پریشان ہے، ساتھ ساتھ اپنے بیٹے کے بارے میں بھی پریشان ہے کہ میرے پیٹ میں عبداللہ کا بیٹا ہے، تو اس کے لیے بھی پریشان ہے کہ اس کا باپ نہیں ہوگا، کیا ہوگا۔ لیکن anyway صبح صادق کا وقت ہے ایک دن، اور یہ جو سورج ہے یہ نکلنے والا ہے، اب نکلا نہیں ہے، جو کہ جو روشنی جو آ رہی ہوتی ہے اس ٹائم، تو اس ٹائم حضور صلی اللہ علیہ وسلم شفا بنت اسد جو کہ وہ دائی یعنی نرس کے طور پر موجود ہے، اور ساتھ ہی امن بھی موجود ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے، صبح صادق کا وقت تھا 22 اپریل 571، اور جو عام الفیل جس طرح میں نے بیان کیا وہ اس کے 55 یا 50 دن بعد عام الفیل جو ہے وہ فروری کے آخر میں یا مارچ کے شروع میں جو 571 عیسوی میں اس ٹائم ہوا، اور اس کے بعد تقریباً 50-55 دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، پیر کا دن تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے۔ ایمن جو ہے وہ دوڑ کے وہاں پہ چلی گئی عبد المطلب کے پاس، ان کو خبر انہوں نے دی عبد المطلب کعبہ کے، وہ اندر ٹیگ لگا کے بیٹھے ہوئے تھے، وہ آ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا کے لے گئے اور خوش ہو گئے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا، اور پھر ان کا نام محمد رکھ دیا۔ اس کے بعد جب یہاں آ کے واپس لایا تو حضرت آمنہ بنت وہب نے اپنے بیٹے کا نام احمد رکھ دیا۔ اب حضرت آمنہ بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت شفا بنت اسد جو ہے وہ بھی حیران ہے کہ یہ کس طرح بچہ ہے کہ آتے ہوئے نور لے کر آیا اور روشنی لے کر آیا۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہو گئے تو میرے نظر میں، میرے نظروں میں ڈائریکٹ وہ کیا نام ہے شاہ ایران یعنی کسریٰ کے محلات نظر آئے تو وہ روشن ہو گئے ایک دم، اور ساتھ ساتھ وہ بعض روایات میں ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہو گئے تو ایوان کسریٰ میں جو 14 گنگورے تھے وہ دھڑم گر کے وہ ختم ہو گئے، اور اس میں کھڑاک آ گئے، جو کہ اس میں وہ بہت زیادہ مضبوط تھے، وہ ہزاروں پتہ نہیں کتنے سال اس میں لگا کے انہوں نے محلات تیار کیے تھے، اور اس ٹائم ظاہری بات ہے بادشاہ کے محلات تھے اس ٹائم کے، جو دو بڑے بڑے وہ امپائر تھے، پرشین اور رومن امپائر، اور یہ بادشاہ کے محلات تھے، وہ دنیا کے اندر دوسرے یا پہلے بڑے محلات تھے، جو کہ وہ ان کے جو ستون تھے، ان کے جو وہ برج تھے وہ دھڑم تختہ وہ نیچے گر گئے، اب زلزلہ سا آ گیا، اور ساتھ ساتھ جو کہ گستاشف کے وقت یہ 1000 پہلے انہوں نے ایک آگ لگائی تھی، جو کہ انہوں نے جب وہ آگ کی عبادت شروع کیا تھا اور اس طرف وہ آ گئے تھے، اپنا دین انہوں نے بدلا تھا، تو 1000 سال پہلے انہوں نے ایک آگ بجھائی تھی ان محلات کے اندر، اور وہ آگ ٹھنڈے ہو کے بجھ گئی، وہ سارے آگ جتنے بھی تھے وہ آگ بجھ گئی۔ اس کے بعد کیا ہوا، اس کے بعد جب شاہ ایران کو پتہ چلا، مطلب نوشیروان کو پتہ چلا، تو انہوں نے وہاں پہ خبر بھیجی عبد المسیح کے پاس کہ یہ کیا ہوا ہے، جا کے پتہ کرو، تو انہوں نے کہا مجھے تو نہیں پتہ، لیکن میرا ایک ماموں شام میں ہے، اس کا نام ستی ہے، میں اس کے پاس جا کے وہ پوچھوں گا کہ کیا ہے۔ تو عبد المسیح جو ہے وہ چلے گئے اپنے ماموں کے پاس، سطح کے پاس، سطح چونکہ وہ عمر رسیدہ تھی، کچھ لوگ کہتے ہیں 200 سال عمر، کچھ لوگ کہتے 300 سال عمر تھے، وہ جا کے وہ جب پہنچ گئے وہ سو رہے تھے، تو انہوں نے اٹھایا، تو انہوں نے خود سے پوچھا کیا چاہتے ہو، میرے پاس کیوں آئے ہو، تو انہوں نے کہا کہ کوئی چیز پوچھنے، کوئی سوال پوچھنے آیا ہو، تو انہوں نے کہا مجھے پتہ ہے تم کس لیے آئے ہو، انہوں نے خود سے بتا دیا کہ یہ جو چیزیں ہوئی ہے نا،
یہ آخری پیغمبر کی آمد ہے. تو ان کو پھر جا کے انہوں نے پھر جا کے وہاں پہ بتا دیا نوشیروان کو، اور پھر پوری دنیا میں پتہ چل گیا آہستہ آہستہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک نبی آیا، لیکن کسی کو نہیں پتا کیونکہ وہ بچہ تھا. بعد میں جو آپ کو پتہ ہے کہ جس طرح وہ پوری دنیا کو پتہ چل گیا، اور پھر وہ 63 سال کی عمر میں، پھر وہ 40 سال کی عمر میں نبوت ملی، اس کے بعد انہیں تبلیغ شروع کی، پھر اس کے بعد 63 سال تک پہنچتے پہنچتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہ کافی فتوحات کیے، اور ساتھ ہی ایک اسلامی ایک بڑا اسٹیٹ مدینہ کا اسٹیٹ بنا دیا، اور پھر اس اسٹیٹ نے آگے جا کے وہ پرشین امپائر اور رشین کیا نام ہے پرشین اور رومن امپائر کو توڑ دیا، ختم کر دیا، جو دنیا کی بڑی بڑی امپائر تھی. اینی وے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے اوپر آتے ہیں. اس کے بعد جو باقی جو وہ آئیں گے ایپیسوڈ اس میں ڈسکسنگ، کیونکہ یہ ویلاگ جو ہے نا وہ لمبا ہو جائے گا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت میں نے بیان کی کہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ جب وہ آئے تو محلات میں مجھے روشنی نظر آیا، اور ساتھ ساتھ بعض روایت میں ہے کہ جو ایوانی کسرا ہے اس کے جو برج تھے بڑے بڑے وہ دڑم تختہ گر گئے، اور ساتھ ہی جو بحیرے ساوا ہے وہ بھی خشک ہو گیا، اور ساتھ ساتھ جو محلات ہے ان کے اندر جو آگ لگی ہوئی تھی، جو آگ چل رہی تھی وہ بھی بجھ گئی. تو یہ سارے واقعات اس وقت ہو گئے. اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت آمنہ کے بعد صوبیہ جو ہے وہ ابو لہب کی لونڈی تھی، تو اس کے پاس بھجوا دیا تھا دودھ دینے کے لیے. تو دودھ دینے کے لیے جب اس کے پاس گئے، اس نے کافی اور بھی لوگوں کو دودھ دیا تھا. حضرت حمزہ بن عبد المطلب کو بھی اس نے دودھ دیا تھا، اور ساتھ ہی ایک اور تھا جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ تھا، کمپینین تھا. تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش تھی، اور پیدائش کا واقعہ تھا. پیدائش سے پہلے جو واقعات تھے وہ بھی میں نے بیان کر دیا، اور ساتھ پیدائش کے وقت جو واقعات ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو پیدا ہوا تو اس وقت بھی جو چیزیں تھی واقعات ہے وہ بھی میں نے بیان کر دیا. اور بہت ساری چیزیں یہ تو رحیق المختوم میں بالکل کھلی لکھی ہوئی ہے اور زبردست لکھی ہوئی ہے، مطلب انسان کو سمجھ آ جاتی ہے. اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بچپن ہے، پھر بچپن کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے اور واقعات ہیں، پھر نبوت ہے، پھر اس کے بعد ہجرت ہے. تو یہ ساری چیزیں ہیں وہ آہستہ آہستہ ڈسکس کرتے رہیں گے.